والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم وصن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آج کا یہ جو مہینہ ہے جمادی الاخری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مقدس کی تاریخ ہے. اسی مناسبت سے آج کے اس مختصر سے وقت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور آپ کی اولیت پر انشاءاللہ تعالیٰ چند اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا. ابتداءً میں آپ کو چند باتیں بیان کروں گا تاکہ آج کے موضوع کو متعلق آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے اور حضور کی صحبت اور حالت ایمان میں جنہیں سرکار کا دیدار اور حضور کی صحبت نصیب ہو گئی، اسے صحابی کہتے ہیں. اور تمام کے تمام صحابہ کرام قابل احترام ہیں، قابل تعظیم ہیں. ہر صحابی رسول کا ادب، احترام، تعظیم ہر مومن پر، ہر ایمان والے پر، ہر کلمہ گو پر ہر صحابی رسول کا ادب و احترام ماننا لازم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تمام صحابہ کرام عظمتوں کے تاجدار ہے، فضیلتوں کے سرتاج ہے، لیکن ان صحابہ کرام کے بھی درجات ہیں. ان صحابہ کرام میں بعض پر فضیلت رکھا کرتے ہیں، بعض پر فوقیت رکھا کرتے ہیں. ان کے بھی درجات ہیں، جس طرح نبیوں کے درجات ہیں، رسولوں کے درجات ہیں. ہر نبی، ہر رسول کا رتبہ ایک نہیں ہے. ہر نبی، ہر رسول کا رتبہ جدا جدا ہے. کسی کو اللہ نے کسی پر فضیلت دی ہے. اسی طرح جس طرح نبیوں میں درجات ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بھی درجات ہیں. بعض اونچے درجے کے ہیں، بعض اس کے بات والے درجے کے ہیں.
بعض ان کے نیچے والے درجے کے، ہر درجے والے قابل احترام ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سنا دوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ عدول ہے، انصاف پسند ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ لوگوں میرے تمام صحابہ روشن ستاروں کی طرح ہے، چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے، تم ان تمام میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا، تمہیں ہدایت کی دولت مل جائے گی۔ تو صحابہ کرام کے درجات یقیناً ہیں، لیکن تمام کے تمام صحابہ روشن ستاروں کی طرح ہے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام کے درجات ہے، ان درجات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا مقام اگر کسی صحابی رسول کا ہے تو تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ درجہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے سبقت لے جانے والا درجہ اگر کسی صحابی رسول کا ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سب سے اونچا درجہ ابو بکر کا نہیں، بلکہ سب سے اونچا درجہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، اور بعض ایک جماعت کا عقیدہ بھی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات، شیر خدا، شہنشاہ ولایت، باب العلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمارے ماں باپ قربان ہے، ہماری آل اولاد قربان ہے، ہماری نسل اور ذریتیں قربان ہے، ہمارا تن من دھن مولائے کائنات کی چوکھٹ پر قربان ہے۔ لیکن ہمارا صدیوں سے جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، جو صحابہ کرام نے عقیدہ دیا، جو مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عقیدہ دیا، اور جو پنجتن پاک نے جو عقیدہ دیا، اہل بیت اطہار نے جو عقیدہ دیا، اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے، اتقیاء نے، علماء نے، ہر دور میں، ہر زمانے میں جو عقیدہ انہوں نے بتلایا ہے، وہ عقیدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا عقیدہ بتلایا ہے، اور ہم اسی عقیدے کو اپنائیں گے۔ مولائے کائنات کی عظمت مسلم ہے، ان پر سب کچھ قربان ہے، لیکن عقیدہ اور جو فکر ہر دور کے علماء نے، ہر دور کے صوفیاء نے، اولیاء نے، اقطاب نے، ابدال نے، اور خود صحابہ کرام نے، خود اہل بیت اطہار نے جو عقیدہ بیان کیا، وہ یہی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے، افضلیت رکھنے والے ہیں۔ اب آپ کو میں سمجھانے کے لیے چند باتیں بیان کروں گا۔ حضرت سلسلے نقشبندیہ کے عظیم پیشوا، سلسلے نقشبندیہ کے عظیم پیشوا امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت عظیم مرتبہ ہے آپ کا اہل علم میں، آپ کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے مکتوبات میں، اپنی تحریرات میں بیان فرماتے ہیں
کہ اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ اس بات پر اتفاق رہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل بھی ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دیکھو خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے، جو ان کی ترتیب ہے، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چوتھے خلیفہ، جیسی ان کی ترتیب سے خلیفہ بنے ویسی ہی ان کی افضلیت بھی ہے۔ جو پہلے خلیفہ ہوئے وہ سب سے افضل ہے، ان کے بعد کا رتبہ دوسرے خلیفہ کا ہے، ان کے بعد کا رتبہ تیسرے خلیفہ کا ہے، ان کے بعد کا رتبہ چوتھے خلیفہ کا ہے۔ فرمایا کہ جیسے وہ خلافت کی ترتیب ہوئی ویسے ہی ان کی افضلیت کا عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ کسی عام مولویوں کی بات نہیں ہے، کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سابقوں میں سابق ہیں، یعنی جتنے سبقت فرمانے والے ہیں، قرآن کہتا ہے السابقون الاولون، کہ سبقت کرنے والے، سب سے پہلے اسلام لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سبقت لے جانے والے سابقوں میں سب سے پہلے سابق، اولوں میں سب سے پہلے اول، پہلوں میں سب سے پہلے پہل اگر کسی ہستی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ یہ تو امام ربانی کی بات ہوئی۔ اب اور آگے چلیں، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ وقت کے بڑے اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب کشف المحجوب جو تصوف کی بڑی مایہ ناز کتاب مانی جاتی ہے، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ الاسلام ہے۔ صحابہ میں شیخ الاسلام کا لقب کون ہے؟ فرمایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں بعد از انبیاء خیر الانام، یعنی نبیوں کے بعد تمام مخلوق میں سب سے بہتر اگر کسی ہستی کا نام ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بعد از انبیاء خیر الانام، صحابہ میں شیخ الاسلام۔ اور آگے فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر، فضیلت کو تو سب مانتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فضیلت نہیں افضلیت کو ماننا پڑے گا۔ اور آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ کوئی صدیق اکبر پر کسی اور کو فضیلت دی جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی اور کو فضیلت دی جائے، چونکہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ذات کا نام ابو بکر کی ذات بابرکت ہے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب طریقت، مشائخ طریقت نے اصحاب علم و عرفان میں، ارباب مشاہدہ میں سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کو دی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے۔ ایک ہے مجاہدے والے، ارباب مجاہدہ ہے، ایک ہے ارباب مشاہدہ ہے۔ مجاہدہ بھی ایک اونچا درجہ ہے اور مشاہدہ بھی ایک اونچا درجہ ہے، لیکن مجاہدہ اور مشاہدہ ان دونوں درجات میں سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ مشاہدے کا درجہ ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر
ارباب مجاہدہ میں نہیں ہیں، ارباب مشاہدہ میں ہے۔ صدیق اکبر اصحاب علم و عرفان میں جتنے لوگ علم والے گزرے ہیں، جتنے لوگ اللہ کی معرفت والے گزرے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ افضلیت رکھنے والی ذات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ مولویوں کی بات نہیں ہے، یہ امام رب، یہ حضرت حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ ہجویری لاہوری، جن کی اپنی کتاب کشف المحجوب میں بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتلاؤں، مجاہدہ اور مشاہدے کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک مثال دی ہے۔ یہ لفظ یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے نیا ہوگا، لیکن آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، حضرت صدیق اکبر رات میں نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت آہستہ کر رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں رات کے وقت میں، لیکن تلاوت بلند آواز سے کر رہے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو رسول پاک علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر، رات کے وقت میں نماز پڑھ رہے ہو لیکن تلاوت اونچی آواز سے کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی لیے تلاوت کو بلند آواز سے کر رہا ہوں تاکہ سونے والوں کو جگاؤں اور شیطان کو بھگاؤں۔ جو سو رہے ہیں، غفلت کی نیند میں ہیں، ان کو جگاؤں تاکہ وہ جا کر وہ بھی عبادت کرے، اور جو شیطان ہے اس کو بھگاؤں، اسی لیے میں بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر سے دریافت کیا، اے ابو بکر، تم قرأت آہستہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، میں نماز میں جس سے کلام کرتا ہوں، جس سے بات کر رہا ہوں، میرا رب تو میری بات کو سن رہا ہے، میرا رب تو میرے کلام کو سن رہا ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، ابو بکر بھی حق پر ہے، فاروق اعظم بھی حق پر ہے، لیکن فاروق اعظم کا رتبہ مجاہدے کا ہے اور ابو بکر کا رتبہ مشاہدے کا ہے۔ فاروق اعظم شیطان کو بھگا رہے ہیں، سونے والوں کو جگا رہے ہیں، یعنی نماز میں شیطان کا بھی خیال ہے، سونے والوں کو جگانے کا بھی خیال ہے، دو بھی حق ہے۔ لیکن ابو بکر کے سامنے نہ شیطان کا خیال ہے، نہ سونے والوں کا خیال ہے، ان کی نگاہ میں رب کا خیال ہے، وہ رب کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اے عمر، تمہاری ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے، ابو بکر کی ایک نیکی کی برابر ہے۔ اسی لیے حضور کشف المحجوب میں داتا گنج بخش رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجاہدے سے اونچا رتبہ مشاہدے کا ہوتا ہے، اور مشاہدوں میں سب سے زیادہ اونچا افضل مرتبہ اگر کسی ہستی کا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔